سورہ انفطار میں سے ایک مضمون اور بیان کروں. وہ مضمون یہ ہے کہ ہم لوگ سارے مجھ سمیت ہم لوگ بعض اوقات ایسی باتیں سنتے ہیں معاشرے میں، اس سے ہم ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں. مثال کے طور پر، یار نماز پڑھی نہ پڑھی یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. جی نماز پڑھی یا نہ پڑھی یہ میرا اللہ کا معاملہ ہے، اللہ جانے میں جانوں. یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ آپ کو یہ بات آ رہی ہے، وہ جو سینکڑوں بار قرآن کریم میں اللہ نے واقیم الصلاۃ فرمایا ہے وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ بات صحیح سمجھ میں آتی ہے، جی نماز میرا اور رب کا معاملہ ہے. اچھا، جو بھی کرنا ہے اپنی مرضی کرنی ہے، لیکن کہنا کیا ہے؟ خیر ہے یار، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے. کام سیدھا نہیں کرنا، اپنے آپ کو سیدھا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ خود ٹیڑھا ہی رہنا ہے، لیکن اس پر بات کرنی ہے یار اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. تو میرے دوستو، اسلام نے ہمیں امید کا درس دیا ہے کہ امید تو رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن امید اور دھوکے میں تھوڑا سا فرق ہے. تو یہاں پر جو مضمون بیان کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انفطار میں کہ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تمہیں تیرے رب کے بارے میں تجھے کس نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے کہ تو اس کی طرف آتا نہیں؟ کدھر چلا گیا؟ کس دھوکے میں بھٹک گیا کہ تو اس کی طرف آتا نہیں؟ دھوکا اور امید، اس میں باریک سا فرق ہے. امید یہ ہے کہ آپ کام کریں. مثال کے طور پر امید یہ ہے کہ آپ کام کرتے ہیں نا، مثال کے طور پر جاب کرتے ہیں یا جو بھی ہے، ٹھیک ہے، کام کرتے ہیں اور آپ کو پیسے ملتے ہیں. اور دھوکا یہ ہے کہ میں سویا رہوں ویسے ہی مل جائے. وہ توکل والی بات الگ ہے، وہ توکل والی بات وہ جو آپ نے سنی ہے وہ الگ بات ہے. یہ نکما ویلا، جس کو پنجابی میں ویلا کہتے ہیں، نکھٹو ہے. اچھا ایک اور آسان کر دیتے ہیں اور سمجھ میں آ جائے گی آپ کو. ایک بچہ ہے، یہ بچے ہیں نا سارے، ان کے ذہن کے حساب سے مثال دے دیتے ہیں. آج کل پیپر بھی ہو رہے ہیں، کچھ کے ہو رہے ہیں، کچھ کے ہونے والے ہیں. محنت بالکل نہ کریں، پڑھیں بالکل بھی نہ، اور خیال ہو کہ میں نے تو A1 گریڈ لینا ہے. پڑھیں بالکل بھی نہ اور خیال ہے کہ میں نے A1 گریڈ لینا ہے. یہ دھوکا ہے. پڑھیں، محنت کریں اور پھر خیال کریں کہ میں نے A1 گریڈ لینا ہے. یہ امید ہے، یہ امید ہے. تو میرے بھائیوں، ہم دھوکے کا شکار ہو کر بے عملی کا شکار ہو گئے ہیں کہ یار اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. تو اللہ کو نہیں پتا تھا میں غفور الرحیم ہوں؟ تو یہ قرآن، یہ دستور حیات، یہ زندگی کا ایک نظام دے کر اپنے حبیب کو کیوں بھیجا، اور اپنے حبیب کو کن کن آزمائشوں سے گزارا اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے. ہم وہ سارا بھول جاتے ہیں اور ایک جملہ پکڑ لیا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. یہ نماز اور یہ تو معاملہ ہے میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. اچھا، آج کل ایک اور فتنہ ہے، یہ بڑی سطح پر ہوتا ہے کہ جی مذہب تو بندے کا نجی معاملہ ہے. مذہب تو بندے کا نجی معاملہ ہے. کمال. جب مسلمان ہے کوئی اور کوئی اسلامی ریاست ہے تو اسلامی ریاست کے فرائض میں ہے کہ وہ ایسا ماحول کریٹ کرے کہ جہاں اسلامی ریاست کے جو ذمہ داران ہیں وہ بھی صحیح راستے پر چلیں اور جو عوام ہیں، عامت الناس ہیں، وہ بھی صحیح راستے پر چلیں. ان باتوں کا، ان جملوں کا مقصد کیا ہے؟ خود بھی دھوکے میں رہو اور قوم کو بھی دھوکے میں مبتلا کرو. تو یہ ساری باتیں تو دھوکا، اپنے دھوکے کی دنیا سے نکلے اور حقیقی زندگی میں آئیں. آپ دیکھیں کہ آپ اپنے بچے، ان کے امتحان ہونے والے ہوں، فکر ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ بچوں کو ہو نہ ہو، بڑوں کو
اس کا مطلب ہے کہ بڑے میچور ہوتے ہیں نا، سمجھدار ہوتے ہیں، نفع نقصان سمجھتے ہیں۔ تو یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جس طرح آپ اپنے بچوں کی دنیا کا نفع نقصان سمجھتے ہیں، اسی طرح ان کا اور اپنا آخرت کا نفع نقصان بھی جس دن آپ نے سمجھ لیا تو آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی۔ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے تیرے رب کے بارے میں دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ آگے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا کریم، تیرا رب تو کریم ہے، چاہیے تو یہ تھا تو اس سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کیا کرتا، تو دھوکے میں مبتلا ہو کے شیطان کا پجاری ہو گیا۔ فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ رب، وہ کریم رب کہ جس نے تجھے پیدا بھی کیا، فسواک فعدلک، تجھے بہترین سی شکل و صورت بھی، ایک معتدل سی شکل و صورت بھی عطا فرمائی۔ کبھی آپ نے سوچا اس ناک کو اٹھا کر پیشانی پہ لگا دیں بندہ کیسا لگے گا؟ تو فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، واہ واہ تیرے رب نے تیری کتنی حسین صورت بنائی ہے۔ تو جس نے تجھے پیدا بھی کیا، تجھے ایک معتدل جسامت بھی دی، تجھے ایک خوبصورت شکل و صورت بھی دی، تو اسی رب کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہو کر شیطان کا پجاری بن کر اپنے رب کو چھوڑے ہوئے۔ ما غرک بربک الکریم۔ اللہ، سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ انعامات کا ذکر فرمایا نا، ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ ذالکم اللہ، یہ ساری بتایا کہ نا اپنی قدرت کی نشانیاں، فرمایا ذالکم اللہ، اللہ تو یہ ہے، فانا تؤفکون، تم کدھر بھٹک رہے ہو؟ ہائے ہائے، کاش کہ ہم قرآن میں ہوتا زن ہو جائیں، قرآن کو ہم پڑھنا جانتے ہوں، قرآن کو ہم سمجھنا جانتے ہوں، تو ہماری زندگی میں ایک عجب اور ایک انوکھی بہار آئے۔